ہماری زمین، یہ گھر، یہ سیارہ ایک حیرت انگیز حرکت میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے جس سے دن اور رات وجود پاتے ہیں، اور زمین سورج کے مدار یعنی آربٹ میں گردش کرتی ہے جس سے سال مکمل ہوتے ہیں، اور ہر سال زمین اپنے قطبین پر 23 ڈگری پر جھکتی ہے جس سے موسم وجود پاتے ہیں، اور زمین گول ہے، ایک گیند کی شکل میں چپٹی نہیں ہے۔ زمین کشش ثقل یعنی گریوٹی رکھتی ہے۔ صرف زمین ہی نہیں بلکہ تمام سیارے، ستارے اور چاند وغیرہ بھی گریوٹی رکھتے ہیں، اور زمین کائنات کا محور و مرکز بھی نہیں ہے۔ کائنات کیا، ہماری گلیکسی ملکی وے کا محور و مرکز بھی نہیں ہے۔ ملکی وے بھی بہت دور کی بات ہے، ہمارے نظام شمسی کا محور و مرکز بھی نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں محض مفروضے یا قیاس آرائیاں نہیں ہیں، ان پر جدید سائنس کی مکمل توثیق ہو چکی ہے۔ لاکھوں مشاہدات، تجربات اور حسابات نے انہیں اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب ان پر علمی یا سائنسی حلقوں میں کوئی بحث نہیں ہوتی۔ یہ ہماری حقیقت کا بنیادی ڈھانچہ ہے، لیکن اس حقیقت تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں تھا۔ یونانی فلسفیوں کے زمانے سے لے کر گلیلیو تک جو بھی شخص زمین کی حرکت یا کائنات میں اس کی مرکزی مقام نہ ہونے کا ذکر کرتا، اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا، مذہبی اتہامات لگائے جاتے اور بعض اوقات جان تک کی بازی لگانی پڑتی۔ گلیلیو کو تو باقاعدہ عدالت میں کھڑا کیا گیا اور اسے اپنے خیالات سے توبہ کرنی پڑی۔ سائنس نے بڑی قربانیوں اور مسلسل جدوجہد کے بعد مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر یہ ثابت کر دکھایا کہ یہ نظریات نہ صرف درست ہیں بلکہ کائنات کے کام کرنے کے طریقے کی بنیادی سچائیاں ہیں۔ لیکن آج 21ویں صدی میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مخصوص مذہبی طبقہ اب بھی ان واضح سائنسی حقائق کے برعکس اصرار کرتا نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں زمین ساکن ہے، نہ اپنے محور پر گھومتی ہے نہ سورج کے گرد، زمین چپٹی ہے، گول نہیں ہے، زمین ہی کائنات کا محور و مرکز ہے، زمین کی کوئی کشش ثقل نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ٹھوس جدید سائنسی دلیل ہے؟ کیا انہوں نے خود مصنوعی سیارے، سیٹلائٹ خلا میں بھیجے اور انتہائی بلندیوں سے زمین کی تصاویر اور ڈیٹا حاصل کیا ہے جو ان کے دعووں کی تائید کرتا ہو؟ نہیں۔ کیا انہوں نے جدید ترین لیبارٹریز میں مادے کے بنیادی ذرات کا معائنہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ کشش ثقل کا کوئی وجود نہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی ایسا نظریاتی یا ریاضیاتی ماڈل ہے جو ستاروں، سیاروں، خلائی مشنوں اور روزمرہ مشاہدات کی حرکات کو ان کے دعووں کے مطابق بغیر کشش ثقل اور زمین کی حرکت کے درست طریقے سے بیان کر سکے؟ نہیں۔ پھر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج سے 150 سال پہلے ایک بہت بڑے محقق عالم نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے ان تمام سائنسی حقائق کا انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کچھ قرآنی آیات بھی ان کے دلائل میں پیش کی اور کچھ سوالات بھی کھڑے کیے، لیکن جو قرآنی آیات انہوں نے اپنے حق میں پیش کی ان میں ایسی کوئی بات بیان نہیں کی گئی کہ زمین ساکن ہے۔ ان کے استدلال میں کئی کمزوریاں ہیں اور ان کی طرف سے منسوب آیات کی تفسیر بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کی گئی ہے۔ ان کے استدلال میں کیا کمزوریاں ہیں اس کا جواب روایتی علماء کرام پہلے ہی بخوبی دے چکے ہیں، اس پر ہم مزید کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کی نیت پر شک بھی نہیں کریں گے کیونکہ آج سے 150 سال پہلے علم کے وہ ذرائع نہیں تھے جو آج ہیں۔ سائنس اس وقت اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو چکی ہے۔ آج ہم خلائی تحقیق، جدید ریاضی اور فلکیات کی روشنی میں زمین کی حرکت کو دیکھتے ہیں جو اس دور میں اتنی واضح نہیں تھی۔ اصل سوال ان کے پیروکاروں کے بارے میں ہے۔ یہ لوگ تو 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں، ان کے سامنے وہ تمام شواہد اور ثبوت موجود ہیں جو ایک عام تعلیم یافتہ انسان کو بھی اس نتیجے پر پہنچا دیتے ہیں کہ زمین گول ہے، گھومتی ہے، سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور اس میں کشش ثقل ہے۔ یہ شواہد محض لیبارٹریوں یا پیچیدہ آلات تک محدود نہیں، کچھ تو ایسے ہیں جن کا مشاہدہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی
اپنی آنکھوں سے معمولی سی کوشش سے کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص ہوائی جہاز پر سفر کرے، خاص طور پر 35,000 سے 40,000 فٹ کی بلندی پر، تو وہ کھڑکی سے افق پر نظریں دوڑائے تو صاف طور پر زمین کے کروی خم کرویچر کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر ایک اچھی دوربین یا جدید موبائل فون کے زوم کیمرے سے دور جانے والے بحری جہاز کو دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ جہاز آہستہ آہستہ افق کے نیچے سے غائب ہوتا ہے۔ پہلے اس کا ڈھانچہ غائب ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے عرشہ کا اوپری حصہ، آخر میں صرف جہاز کا سب سے اوپر کا حصہ جیسے چمنی وغیرہ نظر آتا ہے، اور وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ زمین کی گولائی کا براہ راست اور روزمرہ ثبوت ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود خلا باز ہر وقت زمین کو ایک خوبصورت نیلگوں گیند کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ زمین کے اپنے محور پر گھومنے کو بھی براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی تیز رفتار گردش کی وجہ سے وہ ہر 24 گھنٹے میں تقریباً 16 بار سورج کا طلوع اور غروب دیکھتے ہیں۔ یہ زمین کی حرکت کا زندہ ثبوت ہے۔ آپ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی لائیو ویڈیوز اور خلابازوں کی لی گئی ہزاروں تصاویر اور ویڈیوز آپ یوٹیوب پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی راز نہیں، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو زمین کے اپنے محور پر گھومنے کے حق میں سب سے بڑی دلیل ہے، وہ ہے فوکو پینڈولم۔ یہ ایک سادہ آلہ ہے جو زمین کی اپنی محور کے گرد گردش کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 1851 میں لیون فوکو کا یہ تجربہ زمین کے گھماؤ کا پہلا براہ راست اور واضح ثبوت تھا۔ فوکو پینڈولم ایک بہت لمبی تار سے لٹکے ہوئے بھاری گولے پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب اس پینڈولم کو جھلایا جاتا ہے تو ایک ہی سمت میں آگے پیچھے حرکت کرتا نظر آتا ہے، تاہم اگر اس کا چند گھنٹوں تک مشاہدہ کیا جائے تو اس کے جھولنے کی سطح آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حقیقت میں پینڈولم کی حرکت سطح خلا میں مستقل رہتی ہے، لیکن چونکہ زمین اس کے نیچے گھوم رہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پینڈولم کی سمت تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کا اثر قطبین پر یعنی پولز پر سب سے زیادہ واضح ہوتا ہے، جہاں پینڈولم 24 گھنٹے میں ایک پورا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس خط استوا پر اس کا اثر بالکل موجود نہیں ہوتا اور پینڈولم کی سمت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ فوکو پینڈولم کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس نے پہلی بار کسی لیبارٹری کے اندر فلکیاتی مشاہدات کے بغیر زمین کی گردش کو ثابت کیا۔ اس سے پہلے زمین کی گردش کا تصور تو موجود تھا، لیکن اسے عملی طور پر ظاہر کرنا ممکن نہیں ہوا تھا۔ آج کل فوکو پینڈولم دنیا بھر کے سائنس میوزیم اور یونیورسٹیوں میں ایک مقبول نمائش ہے جو دیکھنے والوں کو زمین کی حرکت کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر اس مذہبی طبقے کے پیروکاروں کو ان سائنسی میوزیم میں جانے میں دشواری ہو تو یوٹیوب پر فوکو پینڈولم ٹائم لیپ سرچ کریں، کئی گھنٹوں کا مشاہدہ منٹوں میں دیکھیں اور زمین کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا محسوس کریں۔ ہم رات میں جتنے بھی ستارے دیکھتے ہیں وہ ہماری گلیکسی ملکی وے کے ہیں۔ ملکی وے سے باہر دوسری گلیکسیز کے ستارے ہم اپنی ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا ستارہ یعنی سورج اور ملکی وے کے تمام دوسرے ستارے ملکی وے کے مرکز کے گرد اپنے اپنے آربٹ میں گھومتے ہیں۔ زمین کے سورج کے گرد اپنے مدار میں گردش کرنے کی وجہ سے ہر رات ستارے تقریباً 4 منٹ دیر سے طلوع ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زمین اپنے مدار میں آگے بڑھ چکی ہوتی ہے۔ یہ 4 منٹ کی روزانہ کی تاخیر جمع ہو کر تقریباً 1 سال بعد ستاروں کو اسی مقام اور اسی وقت پر واپس لے آتی ہے جہاں وہ پچھلے سال اسی تاریخ کو دکھائی دیے تھے، یعنی وہ تاخیر 24 گھنٹے بن جاتی ہے۔ یہ زمین کی سالانہ گردش کا ایک خوبصورت ثبوت ہے۔ ان تمام واضح براہ راست مشاہداتی اور تجرباتی ثبوتوں کے باوجود اگر کوئی طبقہ اب بھی ان سائنسی حقائق کے انکار پر مصر ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر اس کی حقیقی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ قرآن و سنت کی حفاظت کا جذبہ ہے؟ ظاہر ہے نہیں، کیونکہ قرآن کا بنیادی مقصد ہدایت دینا ہے۔ اس میں بیان کردہ قدرتی مظاہر کی تفصیلات کو جدید سائنسی اصلاحات میں ڈھالنے یا ان سے متصادم سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے جید علماء کرام جدید سائنس اور دین میں ہم آہنگی کے قائل ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے؟ تجزیہ یہی کہتا ہے کہ یہ رویہ بنیادی طور پر 150 سال پہلے اپنے کسی اکابر کے موقف کے دفاع کی خاطر اختیار
اختیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک ہی شخصیت کا دفاع ہے جس کے خیالات کا زمانہ گزر چکا، جن کی علمی کمزوریاں پہلے ہی واضح ہو چکی ہیں۔ یہ قرآن و سنت کا دفاع نہیں بلکہ ایک مخصوص تاریخی تفسیر اور اس سے وابستہ شخصیت کا دفاع ہے۔ یہ جدید علم اور آنکھوں دیکھے ثبوتوں کو نظر انداز کر کے صرف اپنے گرو کی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ یاد رکھیں، سائنس میں کچھ تھیوریز ایسے ہیں جو ابھی تک حتمی طور پر ثابت نہیں ہوئی، ان پر بحث جاری ہے، جیسے تھیوری آف ایولیوشن ابھی تک تھیوری ہے، حقیقت نہیں بنی۔ تھیوری آف بگ بینگ ابھی تک تھیوری ہے، حقیقت نہیں بنی۔ سٹرنگ تھیوری ابھی تک تھیوری ہے، حقیقت نہیں بنی۔ اسی طرح اور کئی تھیوریز ہیں جن کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن زمین کا گول ہونا، اس کا گھومنا، سورج کے گرد چکر لگانا، اس کا جھکاؤ اور کشش ثقل کا وجود، اب یہ نظریات نہیں رہے، سائنسی حقائق ہیں۔ ان پر بحث ختم ہو چکی ہے۔ ان کا انکار کرنا گویا روشن دن میں آنکھیں بند کر لینے کے مترادف ہے۔ ایسے میں جو لوگ ان حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت سائنس کا نہیں بلکہ اپنے ہی عقل مند ہونے کا اور اپنے سامنے پھیلی ہوئی کائنات کی حیرتوں کو سمجھنے کے موقع کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن بار بار غور و فکر، تدبر اور کائنات اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا ان واضح ترین نشانیوں کو جھٹلانا اسی حکم کی تعمیل ہے؟